هیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا المدثر، کس کو بھلا کے بیٹھے؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم، ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے۔ اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی؟ بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں نا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو، بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں۔ اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی۔ یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بھائی صلح کراؤ، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، اس سے پہلے وہ بول اس اے آکھیا ہے، مطلب میں کوئی نہیں آکھیا، اس کا تو آکھیا ہے، چل۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ تو یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ، کہو ہماری صلح ہو گئی۔ نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے؟ کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے، اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے، تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کیا ساری ٹوٹ جاتی ہے۔ پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں۔ عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چاہے خامن سے سختی آئے، چاہے بیوی سے سختی آئے، چاہے دوست سے آئے، چاہے بھائیوں سے آئے، کسی سے بھی آئے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، عزت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طلبہ و طالبات، ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے. میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے. ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے تو میں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس لیے بے شمار فکر بن گئے. کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا. یہ سب ایسے ڈھکوسلے کی باتیں ہیں. پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا. ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق: ہیچ چیز خود بخود چیز نشد. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجر تیغ نشد. یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا. اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا. ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد. مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے. تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے.
اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئی، خود بن گئی۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے، اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوتے ہو۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا، تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، میں چلا گیا رائمنڈ۔ تو وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے سے ساڑا پیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے چ پڑھتا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی۔ تو مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی، جائیداد۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہ تو اپنا کر، اسی تو مسلے تے بیٹھ دے بھی روٹی کھا لواں۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئی، تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پہ گیا کہ میرا کی بنے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا، اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا، وہ ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابیں تھیں۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی گئی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ دی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آ، ہاتھ سے لکھا تھا، یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو انہوں تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار،
خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی، گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ اب، کدھر؟ کا الی حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا۔ گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لی۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی آلاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے سامنے۔
اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے، کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ پھر فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، واذا العشار عطلت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تَتْبَعُهُ، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی۔ پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی۔ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جو جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا ہے۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہ اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ان جبریل نو پتہ لگ گیا لے بھی ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھے ہے، آج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کہاں پہ گیا در 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 در، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم۔ ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے
پر کر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں. دو یہاں بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے. آدھا بول بھی نکل. یوں آنکھ گئی, کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے. کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا, محبت سے دیکھا, ہوس سے دیکھا, دوستی کے لحاظ سے دیکھا, غصے سے دیکھا, انتقام سے دیکھا. کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے. ماں کو دیکھا, بیٹی کو دیکھا, بیوی کو دیکھا, باپ کو دیکھا, بھائی کو دیکھا. اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں, سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے, کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے. کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے. پھر اللہ کہے گا این الملوک, بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون, ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ملک میرے اللہ کا ہے. الملک للہ, للہ الامر من قبل ومن بعد, ان الحکم الا للہ, ان القوة للہ جميعا, لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری, سواء منکم من اسر القول, کوئی آہستہ بولے, ومن جہر بہ, کوئی زور سے بولے, من ہو مستخف باللیل, کوئی رات کے اندھیرے میں چلے, وسارب بالنہار, کوئی دن کے اجالے میں چلے. تیرا رب سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو, اندھیری رات ہو, اندھیری رات ہو. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے. اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے. اندھیری رات ہو, کالا پتھر ہو, کالا پتھر, اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو, اس کی کیا حقیقت اور کتنی